أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الاعراف آیت 158. گزشتہ ایک جمعے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کے مضمون کی طرف توجہ دلوائی تھی جس میں دنیا کی زندگی کا تجزیہ پیش فرمایا گیا ہے اور یہ بیان کیا تھا کہ دنیا کی اسی زندگی کے استعمال سے اور اس میں دلچسپی لینے سے دو بالکل مختلف نتائج پیدا ہو سکتے ہیں. عذاب شدید کا نتیجہ بھی جو دنیا اور آخرت دونوں سے تعلق رکھتا ہے اور مغفرت اور رضوان کا نتیجہ بھی جو دنیا اور آخرت دونوں سے تعلق رکھتا ہے. مغفرت اور رضوان کا نیک انجام کیسے حاصل کیا جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مغفرت اور رضوان کو حاصل کرنے کے سلسلے میں کیا صحیح فرمائی اس کا ذکر اس آیت میں ملتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یعنی دنیا کی زندگی کے تمام بدعملوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے اس کا پہلا حصہ قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے. وہی لوگ ہیں جو زندگی کے بد پہلوؤں سے بچ کر اس کے نیک اور پاکیزہ پہلو کو اختیار کرتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. وہی لوگ اس عظیم الشان مطلب کو پا جاتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی امی کی پیروی کرتے ہیں.
جس نظر سے اس نے دنیا کو دیکھا، جس طرح اس نے دنیا میں رہ کر دنیا سے پاک زندگی بسر کی اور حیات روحانی کا ایک عظیم الشان نمونہ قائم فرمایا، اگر تم اس رسول کی پیروی کرو گے، تم بھی دنیا کی ہر قسم کی بدی سے باغ رہو گے، اس کے شر سے بچے رہو گے اور اس کے نیک روپ سے استفادہ کرنے کے اہل بنا قرار دیے جاؤ گے۔ اس آیت میں جو خلاصہ پیش کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسائی کا، وہ یہ ہے یامرہم بالمعروف، آپ ہمیشہ نیک کاموں کا حکم دیا کرتے تھے، ینہاہم عن المنکر، اور برے کاموں سے اور بدیوں سے روکتے رہے۔ تمام زندگی آپ نے ہمیشہ نیک احکام جاری فرمائے اور بد کاموں سے روکا، اور طیبات کو حلال کیا اپنے ماننے والوں پر اور خبائث کو حرام قرار دیا۔ آپ کی تعلیم میں زندگی کے سارے اچھے پہلو موجود ہیں اور زندگی کے سارے بد پہلوؤں سے نجات بخشی گئی ہے۔ ہر زندگی کے مختلف شعبے میں، خواہ وہ معقولات سے تعلق رکھتا ہو، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے یا پہننے اوڑھنے سے یا معاشرے سے، ہر پہلو میں طیبات بھی ملتی ہیں اور خبائث بھی ملتی ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ اپنے ماننے والوں پر یہ دونوں امور کھول دیتا ہے، کوئی لگی لپٹی باقی نہیں رکھی، کوئی مخفی بات نہیں رہنے دیا، زندگی کے تمام برے پہلوؤں سے خوب اچھی طرح آگاہ فرما دیا اور زندگی کے تمام اچھے پہلوؤں سے بھی خوب کھول کر آگاہ فرما دیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان برائیوں سے بچنے میں ان کی مدد کی۔ عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اس میں ایک عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسائی محض تعلیم کی حد نہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، بلکہ جہاں بوجھ اٹھنے کا سوال ہے، یعنی وہ گندی عادتیں، وہ بدیاں جو انسان کو چمٹ جاتی ہیں، وہ محض تعلیم سے دور نہیں ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دور فرمائی ہیں وہ عادات۔ کس طرح دور فرمائی؟ اس مضمون کو قرآن کریم دوسری جگہ کئی جگہ بیان فرما رہا ہے، دعاؤں کے ذریعے، اپنے پاک نمونے کے ذریعے، اپنی قوت قدسیہ کے ذریعے۔ دعا اور پاک نمونے سے الگ ایک تیسری چیز ہے، ایک ایسی روحانی قوت ہے جو نیک بندے کو عطا کی جاتی ہے اور براہ راست اصلاح کرتی ہے، جیسا کہ فرمایا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، یعنی تعلیم کتاب و حکمت یہ خدا تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس شروع کرتا ہے۔ تو یہاں ضمیر یضع عنہم اسرہم کی ان لوگوں کی طرف نہیں پھیری جن پر بوجھ پڑے ہوئے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے مستفید ہو کر اپنے بوجھ اتار پھینکتے ہیں، یہ نہیں فرمایا گیا۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکیوں اور بدیوں کی راہوں کو خوب کھولنے کے بعد پھر مدد فرماتے ہیں اپنے غلام سے، اپنی کوشش اور جد و جہد سے ان کو پاک کرتے ہیں۔ تو یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم میں جو نقشہ کھینچا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کتاب کے بعد اور اس کی حکمت بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوت قدسیہ کے ساتھ اور ذاتی مسائل کے نتیجے میں قوم کو ان مصیبتوں سے نجات بخش رہے ہیں جن مصیبتوں میں وہ قوم مبتلا ہے صدیوں سے۔ اور یہ پہلو بہت ہی عظیم الشان حکمت کا پہلو ہے جو تمام مربیان کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی اصلاح کے لیے مقرر کیے گئے ہیں تو ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا کو صرف اس کی نیکیوں اور اس کی بدیوں کی راہوں سے آگاہ کر دیں اور پھر بے نیاز ہو کر بیٹھ جائیں، کیونکہ دنیا کو نیکیوں اور بدیوں کی راہیں معلوم بھی ہوں تو وہ
نہ بدیوں کی راہوں سے بد سکتی ہے، نہ نیکی کی راہوں کو اختیار کر سکتی ہے۔ وہی دنیا کی کیفیت ہوتی ہے کہ جانتا ہوں سوال ادھر نہیں آتی، مجھے تم کیا بتاتے ہو کہ بدی کی راہ کیا ہے اور نیکی کی راہ کیا ہے؟ مجھے علم ہے اس بات۔ اب جتنے بھی ڈرگ ایڈکٹس ہیں دنیا میں، جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں ایسی زہریلی دواؤں پر جس سے ان کو وقتی طور پر خمار آ جاتا ہے، مستی آ جاتی ہے، ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں اور اڑ رہے ہیں، اس قسم کی وقتی آنی جانی کیفیات ہیں جو وہ طاری کرتے ہیں۔ ان کو خوب علم ہے کہ کتنا خطرناک انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا، یا وہ پاگل ہو کے مر جاتے ہیں یا ہزار قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں، وہ دوائیاں ان کو نہیں مل سکتی، پھر وہ اس پہ جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں، بڑے بڑے بھیانک جرائم کرتے ہیں، کسی طرح وہ دوائی حاصل ہو جائے۔ یہ تو نہیں علم نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ طبیعت میں جو کجی پیدا ہو جاتی ہے، بدی کی لذت پیدا ہو جاتی ہے، وہ لذت ان کو مجبور کرتی رہتی ہے، تو اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اور جماعت احمدیہ کو اس آیت نے یہ مضمون سکھایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض تعلیم کی حد تک نہیں رہے، ایک پاک نمونہ قائم کیا اور اس قوت قدرتی سے کام لیا جو پاک نمونے اور دعاؤں کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہے۔ جب آسمان سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے اور پاک نمونہ انسانی اعمال کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس امتزاج کے نتیجے میں ایک تیسری قوت پیدا ہو جاتی ہے جس کو قوت قدسیہ کہا جاتا ہے۔ اس قوت قدسیہ کے بغیر دنیا میں کسی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ تمام دنیا میں مذاہب مختلف آئے، ان کے اندر پاک تعلیمات موجود ہیں۔ درست ہے کہ اسلام کے مقابل پر ان کی کوئی کہ حالت نہیں، وہ بہت ادنا، بہت کمزور اور ناقص تعلیم رکھنے والے مذاہب ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں ان میں نہایت پاکیزہ تعلیمات موجود ہیں۔ مثلا دنیا میں شاید ہی کوئی مذہب ہو، یعنی آج کی دنیا میں بگڑی ہوئی شکل میں شاید ہی کوئی مذہب ہو جس نے جھوٹ کی تعلیم دی ہو۔ یہ بدقسمتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام کی طرف اسلام کے ماننے والوں میں سے بعض نے تعلیم منسوخ کر دی کہ جھوٹ واجب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسی کریہ المنظر بات ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کا آپ جائزہ لیں، ان کی بگڑی ہوئی شکلوں میں بھی جھوٹ کی تعلیم نہیں ملتی۔ بعض حصوں میں ظلم کی تعلیم ملتی ہے لیکن بگڑی ہوئی صورت میں، لیکن ان کے ماخذ کا مطالعہ کریں تو وہاں ظلم کی تعلیم بھی نہیں ملتی، عدل ملتا ہے، انصاف ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، بنی نوع انسان سے پیار ملتا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو تمام مذاہب کا سرمایہ ہیں، لیکن ان کے ماننے والوں میں کہاں پائی جاتی ہیں۔ اگر آج ان ایک باتوں سے ہی دنیا کے مذاہب کے پیروکار کر لیں تو چھوٹی جنت ہی صحیح مگر دنیا جنت ضرور بن جائے گی۔ ویسی عظیم الشان جنت نہ سے ہی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے پیدا ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ جنت کے آثار ضرور ظاہر ہوں گے۔ اپنے اپنے دائرے میں چھوٹی چھوٹی جنتیں ضرور بن جائیں گی۔ اسی لیے قرآن کریم ان قوموں کو جنہوں نے جو ہم سے پہلے کتاب دی گئی مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو اور خلوص رکھتے ہو تو اس تعلیم پہ تو عمل کرو جو تمہیں دی گئی تھی۔ اگر وہ محض ناکارہ تعلیم ہوتی تو قرآن کریم یہ حکم کبھی نہ دیتا۔ تو ساری دنیا میں تعلیم موجود ہے، یہ وہی قرآن کریم ہے آج جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب صافی پہ نازل ہوا تھا، اور کوئی تبدیلی نہیں۔ تو تعلیم تو موجود ہے، اس کی حکمتیں بھی موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، قرآن کریم کی بعض آیات خود بعض دوسری آیات کی حکمتیں بیان فرماتی ہیں، لیکن معاشرے کا کیا حال ہے؟ انگ انگ اس کا دکھ رہا ہے، ایسا بگڑا ہے کہ اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وجود نہیں ہے جو یضع عنہم مصرہم والاغلال التی کانت علیہم، جو ان کے بوجھ اتارتا تھا خود محنت کر کے، اور ان توقوں سے نجات بخشتا تھا جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے۔
بس جماعت احمدیہ نے اگر مربی بننے کا حق ادا کرنا ہے تو یہ مزید محنت کرنی پڑے گی، اپنے اعمال کو پاک کرتے ہوئے، دعاؤں سے مدد مانگتے ہوئے وہ قوت اپنی ذات میں پیدا کرنی پڑے گی جو قوت بدیوں کو دور کیا کرتی ہے اور تعلیم محض دور نہیں کیا کرتی۔ سارے معاشرے میں محنت کی ضرورت ہے، لیکن مجھے اس وقت فکر ہے جماعت احمدیہ کے اندر جو بدیاں داخل ہو رہی ہیں ان کی، باقی دنیا کا کام بھی ہم نہیں کرنا ہے، لیکن پہلے اپنے بوجھ تو اتاریں، پہلے اپنی کمزوریاں تو دور کریں، اس کے بعد ہم دنیا کو چیلنج دیں گے کہ ہاں دنیا کو مخاطب ہوں گے اور بلائیں گے، چیلنج نہیں، دنیا کو دعوت دیں گے کہ آؤ دیکھو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے وہ پاک معاشرہ قائم کر لیا ہے، تم بھی ہمارے پیچھے اور اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس آواز سے پہلے جو ایک صلاح عام ہوگی دنیا میں اور دنیا کے چاروں کونوں میں گونجے گی، احمدیت کو تیاری کرنی چاہیے۔ وقت کے ساتھ جو بعض بدیاں داخل انداز ہو جاتی ہیں، اگر ہم نے زندہ قوموں اور باشعور قوموں کی طرح ان کا مقابلہ نہ کیا تو پھر دنیا کے مولد نہیں بن سکتے، پھر تو ہم پر وہی مثال صادق آئے گی کہ فزیشین ہیل تھائی سیلف، اے علاج کے دعوے دار اپنا تو علاج کر۔ ایک ہمارے دوست تھے، احمدی دوست تھی، ان کی گنج کی دوائی بڑی مشہور چل رہی تھی اور بہت انہوں نے کمایا، اور ایسے گنجے کم میں دیکھنے میں آتے ہیں جیسے وہ خود تھے، یعنی بارڈر پر بال نہیں تھے اور وہ پگڑی پہنے ہوئے سجے ہوئے اور گنج کا علاج کیا کرتے تھے اور بڑی دور دور تک ان کی شہرت پائی جاتی۔ تو جس نے نہیں دیکھا، جس نے اشتہار پڑے ہیں، وہ تو بیچارہ پیسے خرچ کر دیتا ہوگا، بال اگیں یا نہ اگیں، لیکن جس نے دیکھا ہو ایسے طبیب کو وہ تو یہی کہے گا کہ فزیشین ہیل تھائی سیلف، او میرے طبیب حاضر پہلے اپنا تو علاج کر، تیرے سر پہ تو ایک بال نہیں ہے تو ساری دنیا کو بال اگانے کی دعوت دے۔ تو یہی مثال صادق آتی ہے ان قوموں پر جو دنیا کی تعلیم و تربیت کے بلند دعوی کرتی ہیں اور اپنے معاشرے میں جو خرابیاں داخل ہو رہی ہوتی ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے خط آتے ہیں بڑی کثرت سے، اور جو کسی احمدی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہماری بہن کو، ماں کو، بیٹی کو، بھائی کو، باپ کو، کسی کو بھی، وہ مجھے لکھتا ہے، اور روزانہ ایسے کثرت سے خط سامنے آتے ہیں جس سے معاشرے کے دکھ معلوم ہوتے ہیں، کس قدر مصیبت میں مبتلا ہے یہ معاشرہ۔ جہاں تک بیرونی معاشرے کا تعلق ہے، مجھے یہ موازنہ ہرگز تسلی نہیں دے سکتا کہ ہم ان سے بہتر ہیں، ان سے چند حصے بہتر ہونا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے ذہن میں تو معیار ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس معاشرے کا جو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہم کتنا پیچھے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض باتوں میں نیچے کی طرف نگاہ کرنی چاہیے تاکہ حسد پیدا نہ ہو، مگر بعض باتوں میں اوپر کی طرف نگاہ کی جاتی ہے۔ تو اسوہ حسنہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اپنے ہمارے پیمانے، ذاتی اصلاح کے پیمانے سب ختم ہو جاتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے پر جا کے۔ وہی ایک کسوٹی ہے، جب اس پر نگاہ کرتے ہیں تو بے انتہا بیماریاں اور دکھ اور تکلیفیں نظر آتی ہیں۔ دو تین بنیادی باتیں ہیں جو میرے سامنے آتی ہیں جن کی طرف میں جماعت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اپنی فکر کریں، ورنہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شدید نقصان اٹھائیں گے۔ جائیدادوں کی تقسیم کے جھگڑے ہیں، مالی لین دین کے جھگڑے ہیں، دو دوست شریک ہو جاتے ہیں بڑی محبت اور خوشی کے ساتھ، آپس میں پیسے ڈال لیتے ہیں کہ چلو مل کر کام کریں، چند دن تک بڑا پیارا ماحول رہتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، پھر بدزنیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اچھا پھر اب الگ ہو جاؤ۔ الگ ہوتے ہیں تو شروع کے جو اعتماد کا دور تھا وہ ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ چھوٹی بات ہو یا بڑی ہو، مالی لین دین کو فاکتبوہ ہو، اس کو لکھ لیا کرو۔ اس بات کو وہ بھلا دیتے ہیں، اور ظاہری اعتماد جو شروع کا چلتا ہے اور بڑا پاکیزہ ماحول اور بھائی بہن بن جاتے ہیں، گھروں میں آنے جانے شروع ہو گئے، جی مشترکہ کام شروع ہوا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کو تخصیص کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں عملاً،
کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ لکھا کرو. زبانی باتوں پر چلتے ہیں اور جب اختلاف شروع ہوتے ہیں تو ساری زبانی باتیں یا وہ بھول چکی ہوتی ہیں یا آمدن جھوٹ بولنے کا موقع مل جاتا ہے ایک شخص کو. اور اتنی بڑی مصیبت پیدا ہوتی ہے معاشرے میں کہ علیحدہ ہو رہے ہیں لیکن کوئی حساب کتاب نہیں. کوئی کہتا ہے تم نے یوں کر لیا تھا, کوئی کہتا ہے تم نے یوں کر لیا تھا, کوئی کہتا ہے تم نے زیادہ فائدے اٹھائے تھے. اگر اس وقت وہ فائدے برداشت ہو رہے تھے محبت کے نتیجے میں تو اب پھر حق نہیں ہے ان پر اعتراض کا. اور اگر وہ ایسے فائدے تھے جو قابل اعتراض تھے تو لین دین میں اس کو شامل ہو جانا چاہیے تھا. مگر یہ تفصیلات نہیں ہیں میرے ذہن میں تو صرف مثالیں دے رہا ہوں آپ کو کہ اس قسم کی باتوں میں قرآن کریم کی تعلیم سے انحراف کے نتیجے میں بہت بڑے مصائب ہیں جو معاشرے کو میں داخل ہو گئے ہیں. لیکن اس سے آگے جب چلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر تقویٰ میں کمی ہے, بنیادی طور پر سچائی کی عادت میں کمی ہے. کیونکہ اگر تقویٰ پورا موجود ہو اور سچائی کی عادت ہو تو اس کسی قسم کے اختلاف میں بھی تلخی نہیں ہو سکتی. اگر ایک فریق سے ہوتی ہے تو ایک فریق اللہ تعالیٰ کے حضور بریز و مضرور ہوگا. مگر بدقسمتی سے اکثر معاملات میں دونوں طرف سے تقویٰ کی کمی کے آثار ملتے ہیں. اگر تو یہ صورتحال ہو کہ جماعت کے تمام جھگڑوں میں ایک فریق کلیتاً پاک و صاف ہو, متقی ہو, اور دوسرے فریق ہی کی وجہ سے ساری شرارت ہو, پھر کم سے کم اتنی تسلی تو ہو جاتی ہے کہ نصف ہم میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ٹھیک اور پاک ہیں. لیکن اگر اس میں بھی کچھ ملونی آ جائے, لالچ اور حرص و ہوا کی اور گندگی کی اور جھوٹ کی, تو پھر تو ساری جماعت کے جھگڑے کرنے والوں کے اندر یہ بدبختی داخل ہو جائے گی. یہ درست ہے کہ ایسے جھگڑے کرنے والے نسبتاً بہت کم ہیں. یہ درست ہے کہ جتنے جھگڑے کرنے والے ہیں ان میں سے سامنے صرف وہی آتے ہیں جن میں اختلاف اس حد تک آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں. لیکن جتنے آتے ہیں ان کے اندر یہ منظر ہمیں ضرور ملتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وراثت کے جھگڑے ہوں, جائیداد کے جھگڑے ہوں, اشتراک کے جھگڑے ہوں, یہ جتنے بھی جھگڑے ہیں ان میں جیسا کہ میں نے پچھلی آیت میں واضح کیا تھا دو ہی طریق ہیں آپ کے لیے. یا تو عذاب شدید اپنے لیے حاصل کر لیں اور یا مغفرت اور رضوان کی طرف قدم اٹھائیں. تیسری کوئی راہ قرآن کریم نے ہمیں نہیں بیان کی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان جھگڑوں کے نتیجے میں آپ کو کچھ حاصل ہو جائے گا یا ناجائز طریق پر جھوٹ بولنے کے نتیجے میں یا چرب زبانی کے نتیجے میں کسی دوسرے کی جائیداد کا حق ایک فریق لے لے گا, تو اس کے متعلق تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. یاکلون فی بطونہم نارا, وہ تو آگ کھاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک چرب زبان شخص جھگڑے کو اس رنگ میں پیش کرتا ہے اور واقعات کی اس طرح تلبیس کر دیتا ہے کہ میں اس پیش کردہ صورتحال کے پیش نظر غاصب کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں اور مظلوم کی چیز غاصب کو دلوا دیتا ہوں, تو فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے فیصلے کے نتیجے میں اس کو کوئی نعمت مل گئی. اس فیصلے کے نتیجے میں وہ آگ خریدتا ہے اور آگ کا ٹکڑا اپنے پیٹ کے لیے پال رہا ہے, اس سے زیادہ اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوا. تو امر واقعہ یہ ہے کہ قضاء کا فیصلہ ہو یا ثالث کا فیصلہ ہو, یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. یہ تو نظام کے اندر آرڈر پیدا کرنے کے لیے چیزیں ہیں تاکہ کسی طریق سے آخر جھگڑے نپٹیں اور سوسائٹی ہلکی پھلکی ہو کر آگے کی طرف بڑھنا شروع کرے. لیکن ان فیصلوں کے باوجود یہ امر اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور عذاب کو مستلزم ہوتا ہے کہ ان جھگڑوں کے درمیان بعض فریق نے جھوٹ بولا, بعض نے ظلم سے کام لیا, بعض نے تعدی کی, بعض نے دست درازیاں کی ہیں اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کو ایک دکھ پہنچا ہے. اور اگر اس چیز سے باز نہ آئے ایسا کرنے والے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی الآخرۃ عذاب شدید, کہ آخرت میں ان کے لیے عذاب شدید ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا, اس آخرت سے مراد اس دنیا کا انجام بھی ہے
کیونکہ قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے آخرت کے محاورے سے کہ اس دنیا میں انسان جس انجام کو پہنچتا ہے اس کے لیے بھی آخرت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی دنیا میں آخری زمانے کے لیے بھی میں بسنے والوں کے لیے بھی آخرین کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسری دنیا کے لیے بھی آخرت کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ جو خرابیاں ہیں اگر ان کی اصلاح نہ کی جائے تو سارے معاشرے کو عذاب میں مبتلا کر دیتی ہیں. یہ آپ کے قتل و غارت کی جو خبریں سنتے ہیں، یہ آنکھیں نکال دی گئیں بازندہ لوگوں کی، بعض جائیداد کے جھگڑوں میں معصوم بچے ذبح کیے گئے اس لیے کہ وہ بڑے ہو کر جائیداد کا مطالبہ نہ کر سکیں، اور پھر اس کے نتیجے میں معاشرے پر عائد ہونے والے دیگر مظالم، انتقام در انتقام کی کاروائیاں، بعض گھر کے گھر اجڑ گئے ہیں، اس طرح بڑے بڑے خاندان تباہ ہو گئے اور بعض علاقوں کے علاقے تباہ ہو چکے. ایک یہ عذاب شدید ہے جس کو وہ دیکھتے ہیں. اور پھر اس قسم کی کمائی سے ناجائز روپیہ ہتھیانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ان لوگوں کی زندگیاں چین میں نہیں کٹتی، نہ ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان لکھا جاتا ہے. نہایت حسرت کی حالت میں ساری عمر کے جھگڑوں میں مبتلا ہو کر کوئی ہائی بلڈ پریشر میں کوئی کسی طریقے سے آخر مرتا ہے. حاصل بھی کر لے تو اس کو چین نصیب نہیں ہوتا، اس کے گھروں میں بیماریاں پڑ جاتی ہیں اور 100 طریق پر اللہ تعالیٰ اس چین کو چھین لیتا ہے جو وہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ میں مبتلا ہوتا ہے، کبر میں مبتلا ہوتا ہے، انانیت میں مبتلا ہوتا ہے، ہزار قسم کی بدیوں کے نتیجے میں وہ جھگڑے کرتا ہے اور آخر سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. بعض دفعہ بھی فیصلے نہیں بھی ہوئے ہوتے تو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا. اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا ہے ہی کچھ نہیں. میں اس تماشا تھا، ایک چند دن شور شار ڈالا ہے میں نے اور اب حسرتیں لیے، بیماریاں لیے، دکھ لیے، ایک جھگڑا کرنے والی اولاد پیچھے چھوڑتے ہوئے جو برکتوں سے محروم ہو چکی ہے، جو نیکیوں کی لذتوں سے ناآشنا ہو چکی ہے، یہ جھگڑے میں اور یہ ذلالتیں اور یہ عذاب اپنی اولاد کو ورثے میں دے کر میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. اس سے زیادہ کچھ بھی اس کی زندگی کا حاصل نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جو آخرت دوسری میں آنے والی ہے اس میں اور بھی زیادہ شدید تر عذاب اس کے مقدر میں لکھا جاتا ہے. اس کے بدلے بعض لوگ محض للہ اللہ کی رضا کی خاطر دکھ برداشت کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح وہ جھگڑا نپٹاؤ، ختم کرو اس معاملے کو، اور رضائے باری تعالیٰ کی خاطر وہ اپنے حقوق دیکھتے ہوئے بھی چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مغفرت ہے اور رضوان ہے. اس دنیا میں بھی انجام کار وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سلوک پائیں گے اور بالآخر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے دیکھیں گے. خدا ان کو رضا کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور آخرت میں تو رضا کی جنت سے بہتر اور کوئی جنت متصور ہی نہیں ہو سکتی. اگر آخرت میں مغفرت مل جائے اور رضوان مل جائے تو اس سے اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے. مغفرت کا تعلق انصاف سے ہے. اصل میں مغفرت کہتے ہیں حق چھوڑنے کو، یعنی اس کی روح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے بندے کے لیے. ورنہ گناہگار انسان تو خدا کی چھری کے نیچے آ چکا، وہ جب چاہے چلے اس کا چلنا جائز ہے، وہ چھری رکی رہتی ہے، خدا اپنا حق نہیں لیتا. اس کا نام مغفرت ہے. تو جو لوگ بجائے اس کے کہ اپنا حق چھوڑیں وہ ظلم سے دوسرے کا حق لیتے ہیں، وہ مغفرت کے نیچے کس طرح آ سکتے ہیں؟ جن کی چھری ناحق بھی چلتی ہے دوسروں پر، وہ مظلوم لوگ ناطاقت لوگوں کے اوپر غاصبانہ قبضہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت عظیم الشان ایک قوت حاصل ہو گئی، اس نے ہمارا کیا کر لیا، ہماری طاقت زیادہ ہے، یہ کچھ بھی ہمارا بگاڑ نہیں سکا. وہ دنیا کی زندگی کے چند دن اس کی جائیداد کھاتے ہیں اور مزے اڑا رہے ہوتے ہیں بظاہر، لیکن حقیقت میں جیسا اگر آپ ان کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو وہ مزے دنیا کی نظر ظاہری آنکھ کے مزے ہیں. لیکن کرتے کیا ہیں؟ وہ اپنی چھری لوگوں سے روکنے کی بجائے ناجائز ان کی گردنوں پہ چھریاں پھیر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے مغفرت کا سلوک ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عقل کے خلاف یہ بات ہے کہ تم اپنا حق تو نہ چھوڑو خدا کی خاطر اور لوگوں کے حق غصب کرو بے پرواہی کرتے ہوئے اپنے رب سے، اور پھر توقع یہ رکھو کہ جو تم نے خدا کے حق مارے ہوئے ہیں جب خدا کے حضور حاضر ہوگے تو وہ اپنے حق تمہیں چھوڑ دے گا.
یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کا سارا نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بات جھوٹی، یہ تصور جھوٹا ہے. دنیا میں جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا، جو خدا کی خاطر مغفرت کرتا ہے اس سے مغفرت کی جائے گی. جنت ہمارے ہاتھوں میں ہے بنانی یا بگاڑنی. اس نظام کے بعد فضل کا دور شروع ہوتا ہے جو ان عارضی چیزوں کو بے انتہا اور وسعتیں عطا فرماتا ہے اور زمانے میں بھی لامتناہی کر دیتا ہے. مگر اس سے پہلے نہیں. قرآن کریم نے نقشہ یہ کھینچا ہے یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. جو توقوں میں مبتلا ہو قوم، جس کی گردن پہ توق پڑے ہوئے ہیں، وہ ترقی کس طرح کر سکتی ہے؟ وہ آگے کس طرح بڑھ سکتی ہے؟ جس نے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں اور کمریں دوری ہو رہی ہوں، وہ دنیا کو ساتھ لے کے کس طرح چلیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک اور ہلکا تھا، تب آپ نے دوسروں کے بوجھ اٹھائے ہیں، تب آپ ساری دنیا کے بوجھ اٹھانے کے لائق بنے. جب تک اپنے وجود کو ہلکا اور پاک نہیں کرتے، آپ کس طرح دنیا کے بوجھ اٹھا سکیں گے؟ اس وقت تو کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کے بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہیں، جو جب تک یہ جھگڑے پوری طرح ہم مٹا نہیں لیتے. اور اتنے عظیم الشان کام ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ ہم نے سفر کرنے ہیں. یہ جھگڑوں کی پنڈیں، یہ گٹھریاں ساتھ لیے تو نہیں پھرنا آپ نے. اسلام کی ترقی کی راہ شاہراہ پر گامزن ہو رہے ہوں اور تیز رفتاری سے قدم اٹھانے کے دعوے ہوں، اور گندگیوں کے ڈھیر اور جھگڑوں کی مصیبتوں کی، پنجابی میں کہتے ہیں پنڈیں، یعنی گٹھریاں، مگر پنڈ میں جو لفظ کا مزہ ہے نا وہ گٹھری میں نہیں ہے. بوجھ کے ساتھ لفظ پنڈی دماغ میں آتا ہے. تو مصیبت کا بوجھ ایک گٹھری بنا ہوا سر پر لگا ہوا ہو اور انسان شاہراہ ترقی اسلام پر گامزن ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کبھی توق لے کر بھی گردنوں میں لوگوں نے دنیا کو آزاد کروایا ہے مصیبتوں سے. آپ نے تو آزاد کروانا ہے دنیا کو. قوموں کی رستگاری کا موجب بننا ہے. آپ نے خود مبتلا ہوں ان بندنوں میں تو کس طرح قوموں کو آزاد کروائیں گے؟ اس لیے آپ یہ بھی جان لیں کہ اس کے نتیجے میں جو جماعت کو نقصان پہنچتا ہے اس کا بوجھ بھی ان لوگوں پر پہنچتا ہے. یعنی دو طرح کے عذاب ان کے مقدر میں لکھے جاتے ہیں. ان کے جھگڑوں کے نتیجے میں اگر ایک جماعت میں مثلا اگر 100 کی جماعت ہے، 4 بھی جھگڑے والے پیدا ہو جائیں تو ساری جماعت برکتوں سے معروم رہ جاتی ہے. ایک اس طرح اس فریق کی طرف ہو جاتا ہے، دوسرا دوسرے فریق کی طرف ہو جاتا ہے. نیک کاموں سے معروم، نیک خیالات سے معروم، ساری عمر یہ اپنے جھگڑوں میں مبتلا، اپنے تصورات میں مبتلا، کس طرح فریق ثانی کو شکست دی جائے، ان کی گوئیاں اکٹھی کر رہے ہیں، سارا روپیہ سارا وقت برباد کر رہے ہیں. ان کو خدمت دین کی توفیق کیسے مل سکتی؟ ان باتوں سے پاک ہو دماغ، ہلکا پھلکا ہو، اسکیمیں سوچے خدمت دین کی، ترقیات کی، تو لطف بھی ہے. ہر وقت کا یہ جھگڑا سر پہ سوار، مقدمہ بازیاں، مصیبتیں، اور پھر فیصلے ہوتے ہیں تو عمل نہیں کرنا، ایک ثالثی پر ایک اور ثالثی بٹھائی جائے، اس پر ایک اور بٹھائی جائے، 10 فیصلوں کے بعد آخر خلیفہ وقت کو کہا جائے کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں. یعنی خلیفہ وقت کا کام ہی اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی مصیبتیں وہ بھی اپنے دماغ کو سہیڑ لے اور دین کے کاموں میں اپنے دماغ کو صرف کرنے کی بجائے محض آپ کے جھگڑوں کے فیصلے نپٹانے میں مغلطاں ہو جائے. اس کا کام یہ تو ہے کہ آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے، آپ کو ان جھگڑوں سے ذاتی تقوی کے معیار کو بلند کر کے آزاد کرانے کی کوشش کرے. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک قاضی بن کر ہر وقت آپ کے جھگڑوں میں مبتلا رہے. یہ بھی سامنے آتی ہیں باتیں. ضد کی نظر آتی ہے بے انتہا، بعض جگہ انانیت نظر آتی ہے کہ اگر ہم جھک گئے، ہم نے حساب پیش کر دیے دوسرے فریق کے سامنے تو گویا ہماری ناک کٹ گئی، ہم ذلیل ہو گئے. تو اس کے لیے 2 باتیں میرے سامنے ہیں. اول تو تقوی سے کام لیتے ہوئے غور کریں اپنے نفس پر، اور جہاں تک ممکن ہے اپنے موقف کی اصلاح کریں، اپنے مطالبات کو درست کریں، اور کوشش کریں کہ مصالحت کے ذریعے، افہام تفہیم کے ذریعے سارے معاملات طے ہو جائیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا اور ہر فریق یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کی غلطی ہے، دیانتداری سے بات سمجھ رہا ہوتا ہے، تو پھر سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ irrevocable ثالثی اختیار کریں.
یعنی ناقابل تنسیخ ثالثی جس کو عدالت بھی تسلیم کرتی ہے اور اس کی تنفیذ کرواتی ہے. اگر دونوں فریق متقی ہیں اور ان کو خوف ہی کوئی نہیں اور ثالث مل کر بنانا ہے تو پھر قضا کو بیچاری کو کیوں مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ عدالتوں میں کیوں ایک دوسرے کا روپیہ اور وقت برباد کرتے ہیں؟ ثالثی بنائیں، دونوں رضامند ہو جائیں متقی آدمی پر کسی پر، یا اپنا اپنا ثالث چن لیں اور وہ کوئی تیسرا چن لیں. اگر کوئی فریق اس طریق کو اختیار نہیں کرتا تو اکثر صورتوں میں اس کے اندر کمزوری ہے کوئی. وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے ثالثی کو مان لیا تو واپسی کی راہ ختم ہو جائے گی اور پھر مجھے لازماً طرح تسلیم خم کرنا پڑے گا اور جو میں لوٹ مار کرنا چاہتا ہوں اس سے محروم ہو جاؤں گا. لیکن اگر انصاف اور تقوی ہے دلوں میں تو سب سے اچھا طریق یہ ہے، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا میں یہی طریق بے سکھایا گیا ہے کہ جھگڑے خواہ جائیدادوں کے ہوں یا خاندانوں کے ہوں، بہترین طریق یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق اپنی طرف سے ایک حکم کو چن لے اور دوسرا فریق اپنی طرف سے ایک حکم کو چن لے. دونوں مل کر سر جوڑ کر کوشش کریں، اگر وہ نہیں سمجھوتا کر پاتے تو پھر ایک تیسرے کو چن لیں. اگر یہ نہیں تو پھر قضا میں آئیں، اپنی مصیبت کو بھی لمبا کریں، بے شک مجبوری ہے، ہم اس سے باز نہیں کر رکھ سکتے ان کو. قضا میں آئیں، لیکن قضا کا کام ہے کہ جلد از جلد ان فیصلوں کو نپٹانے کی کوشش کریں. جو حقوق ہیں ان سے کوئی روک نہیں سکتا ان کو. عدل کے تقاضوں کے جو حقوق قائم ہیں اسلام نے وہ بہرحال دیے جائیں گے. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر فیصلوں کے بعد کسی فریق نے، خواہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی مقام کا انسان ہو، دنیا کے لحاظ سے اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتا ہو، اگر اس نے بعد میں نظام سلسلہ سے تعاون نہیں کیا تو اس کو جماعت سے خارج کیا جائے گا. ہرگز اس ایسے وجود کو جماعت میں برداشت نہیں کیا جائے گا. اور جہاں تک انصاف کی چھری کا تعلق ہے وہ رحم سے آری ہوا کرتی ہے اور اسی کی ہمیں تعلیم دی گئی. فیصلوں میں کرتے وقت، مصالحتیں کرتے وقت رحم اور مغفرت اور تعلیمات کا کام ہے، جس حد تک کوشش کریں. لیکن جب فیصلے صادر ہو جاتے ہیں تو اس وقت کسی قسم کی رحم کی اجازت نہیں دی جاتی. دین اللہ میں رافت کو مجال ہی کوئی نہیں داخل ہونے کی، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے. بس وہ چھری پھر چلے گی لازماً، اور وہ چھری جب چلائی جاتی ہے تو چلانے والے کو بھی کاٹتی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے جو ناک دکھ آپ پہنچائیں گے اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. یعنی آپ کو پر چھری چلاؤں گا، میرا دل زخمی ہو رہا ہوگا، میں دکھ میں مبتلا ہو رہا ہوں گا، ایک مصیبت پڑی ہوگی کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، دکھ اٹھا کر بھی پورے کرنے ہیں. تو خام خواہ ایک تیسرے شخص کو جس کی آپ نے بیعت کی ہوئی ہے اس کو بھی اپنے عذاب میں مبتلا کر رہے ہوں گے. تو استغفار کریں، تقوی سے کام لیں اور ان ساری مصیبتوں سے قوم کو نجات بخشیں. جب تک ہلکے پھلکے قدموں کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کے اہل نہیں ہوتے، ہم ترقیات ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی. یہ یاد رکھیں بات. گھریلو جھگڑے ہیں، ایسی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر بعض مرد اپنی عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں، بدزنی سے بےہودہ ناپاک الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، اور کوئی شرم اور حیا نہیں کرتے اور کوئی خوف نہیں کرتے کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرح دکھ پہنچا رہے ہیں. حقوق پر حقوق ان کے مارتے چلے جاتے ہیں. پھر جب چاہے ایک ردی کپڑے کی طرح اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اور وہ بچے پالتی ہیں، وہ سلائیاں کرتی ہیں، وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتی ہیں، اور کوئی انسانیت کا ایک ذرہ شائبہ بھی ان مردوں میں نہیں ہوتا کہ وہ خیال کریں کہ ہم نے اس آرام سے اپنے بوجھ عورت پر ڈالے اور اس کو تسکین کا ذریعہ بنایا، اور جب ذمہ داریاں پیدا ہو گئیں تو ساری ذمہ داریاں بھی اس پر پھینک دیں. 9 مہینے اس نے مصیبت سے اپنا خون دے کر، اپنی ہڈیاں دے کر، اپنا دماغ دے کر، اپنی ساری طاقتیں دے کر مرد کے بچے کی پرورش کی ہے. اور جب وہ وجود میں آ جاتا ہے، جب اس کی ذمہ داریاں بڑھنی شروع ہوتی ہیں، تو ایک آسان طلب مرد، آرام راہوں پر چلنے والا، آرام کی راہوں پر چلنے والا، بڑے آرام سے اس کو کہتا ہے بہت اچھا، اب میرا تمہارا گزارا مشکل ہے، جاؤ بھاگ جاؤ، گھر سے نکل جاؤ. بہت بھاری تعداد میں معاشرہ اس دکھ میں مبتلا ہے. اس کے برعکس بعض عورتیں ہیں جن کی زبانیں دراز ہوتی ہیں، جو گندی تربیت لے کر آئی ہوتی ہیں، اولاد کو نیکیوں سے محروم کرنے والی، ان کی بری باتوں کی پردہ پوشی کرنے والی،
نیکیوں سے باز رکھنے والی، نہ نماز پڑھتی، نہ نماز کی تعلیم دیتی، نہ پاکی کا خیال، کوئی مدد نہیں ہے خاوند کی، اس کو نیکیوں سے محروم کر کے اس پر بوجھ بن جاتی ہے، اور خاوند ان کو گھسیٹے پھرتے ہیں، بعض ان کو اتار بھی دیتے ہیں گلے سے، بعض نہیں اتارتے، اور ان کی اولادیں تباہ ہوتی ہیں۔ یہ سارے معاشرے کے دکھ ہیں جن سے ہم نے آزاد ہونا ہے، اور یہ بہت سے دکھ ایسے ہیں جو خود ماؤں کی کوکھ میں جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک مرد آپ دیکھیں جو سفاک ہے، جو سخت دل ہے، جو عورت پر زیادتی کرتا ہے، باز نہیں آتا، بد کلامی سے کام لیتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو آپ کو ایک بچہ نظر آ جانا چاہیے اس کے پس منظر میں، جس کی ماں اس کو بگاڑ رہی ہے، اپنی بہنوں کے مقابل پر اس کو معبود بنا لیتی ہے، اس کی بہنوں کے مقابل پر اس بچے کو معبود بنا رہی ہوتی ہے، مرد کی پرورش ہو رہی ہے، عورت کو خود نظر انداز کر رہی ہوتی ہے ایسی ماں، بچپن سے اس کے دل میں صفاکی کی بیج ڈال رہی ہوتی ہے، اس کی پردہ پوشی کر رہی ہوتی ہے ناجائز طریق پر، اس کو سانڈ بنا دیتی ہے، وہ محلے کے بچوں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ جب شکایت کرتی ہیں ہمسائی عورتیں تو کہتی ہے جاؤ جہنم میں جاؤ، میرا بچہ تو اس طرح کرے گا، اور میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ وہی دکھ واپس عورت پر پڑتا ہے ایک لعنت بن کر، جو ماں کی کوکھ سے جنم لے رہا ہوتا ہے، اور ایسے بچے جب جوان ہوتے ہیں تو سارے معاشرے کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، ایک مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، بچیوں پر ظلم کرتے ہیں، بہنوں پر، پھر ان ماؤں پر ظلم کرتے ہیں جنہوں نے ان کو بچپن میں ظلم کی تعلیم دی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، جڑوں سے نکالنے ان برائیوں کو۔ محض ایک انسپیکٹر کا چلے جانا کہیں اور مسافے کروا دینا یا بغل بھی گیریاں کروا دینا، یہ تو بہت ہی بیوقوفوں والا علاج ہے، یعنی یہ بھی ضروری ہے، اس سے انکار نہیں، بیوقوفوں والا تب بنتا ہے اگر اسی پر ہم راضی ہو جائیں۔ ہمیں تو گہرائی تک اترنا پڑے گا، جڑوں سے کینسر کو نکالنا پڑے گا۔ اس لیے جتنی بھی جماعت کے ادارے ہیں، جتنے بھی مربیان ہیں، وہ اس طرف توجہ کریں، ماں باپ، عورتیں کیا، مرد کیا، بڑے کیا، چھوٹے کیا، ایک جہاد شروع کر دیں اس بات کے خلاف کہ معاشرے سے ہم حرص و ہوا اور لاہو و لعب کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریاں بھی دور کر دیں گے، اور تفاخر اور زینت اور تکاثر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ساری بیماریاں دور کر دیں گے، اور اس ضمن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی پیروی کریں گے، محض نصیحت کے ذریعے نہیں، ان کا دکھ محسوس کر کے، ان کے بوجھ بانٹتے ہوئے، خود اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے، اس طرح ہم بدیوں کو دور کریں گے تو پھر بدیاں دور ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.